السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فراست علی اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 سٹار نیوز۔ ناظرین، تذکرہ اولیاء جھنگ کے سلسلے کا 5واں پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں اس وقت موجود ہوں سائیں بلاک شاہ کے مزار پر۔ جی ناظرین، حضرت سائیں بلاک شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب و مست فقیر تھے۔ 12ویں صدی ہجری میں آپ جھنگ تشریف لائے۔ آپ کے ابتدائی حالات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکیں، تاہم جھنگ میں آپ تقریباً 20 سال مقیم رہے اور خاص عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ہجری 1183 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں۔ آپ جذب و مستی کے عالم میں جس شخص کے بارے میں جو بات فرماتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتی۔ لوگ آپ کے عقیدت مند تھے۔ آپ نے وفات سے قبل ہی اپنے عقیدت مندوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ اب وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ چنانچہ خود ہی غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے۔ حالانکہ آپ عموماً نیم برہنہ رہتے تھے، پھر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور ذکر الہی میں مشغول ہوئے۔ اسی عالم میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ کے مزار کے قریب ہی آپ کے نام کا محلہ بلاک شاہ آج بھی آباد ہے۔ ناظرین، آپ کے مزار پر عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور من کی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔
آپ کے احاطہ میدان بلاک شاہ میں ہر سال یوم عاشور 10 محرم الحرام کو جنگ صدر کے تمام تعزیے اور ذوالجناح اور علم کے تمام جلوس جمع ہوتے ہیں اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا پرسہ دیا جاتا ہے اور ہزاروں عزادار یہاں جمع ہو کر عزاداری میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 150 سال سے زائد عرصہ سے قائم ہے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس ٹائم دربار کی انتظامیہ جو ہے وہ موجود ہے، اور آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ بابا جی کی زندگی پر تھوڑا سا روشنی یہ ڈالیں گے کہ ان کا کیا مقصد تھا، اور وہ اولیاء اللہ تھے، اللہ کے بہت نزدیک تھے، تو وہ کیا میسیج دیتے ہیں یہ سن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ جو سید پیر بلاک شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا اگر تذکرہ دیکھیں تو یہ مائیگریٹڈ ہیں اور یہاں پر آ کر یہ آباد ہوئے ہیں، اور ان کی باقاعدہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور ان کی زندگی میں یہ ہمیشہ تزکیہ نفس اور اللہ تعالیٰ، ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور ہماری زندگی میں اب یہ چیزیں ہٹتی جا رہی ہیں اور ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دین کے اندر جو چیز بات بتائی گئی ہے کہ نماز پہلے پڑھنی ہے، وہ فرض ہے، تو یہ بزرگ بھی نماز پہلے، تہجد پہلے، پھر اپنے حلال رزق کماتے تھے، پھر رزق حلال سے ہی آگے سلسلہ چلتا تھا، اور ہم ان باتوں کو بھول چکے ہیں، اور صرف یہ میلے لگا کر ان باتوں کو، دوسری باتوں کو اجاگر کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ جو انہوں نے بتایا ہے ہمیں، اصل جو حقیقت انہوں نے بتائی ہے، ہمیں اس طرف چلنا چاہیے۔ اور یہ جو ساتھ بزرگ ہیں ہمارے سید بابا عبدالحق صاحب مست رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ تو ابھی کل کی بات ہے، 1970 اور 71 کے قریب بات ہے، تو یہاں پر بیٹھتے تھے، یہ بھی بیٹھتے تھے، اور یہ تو 500 دہائیوں سے پہلے کی بات ہے، 995 ہجری کی بات ہے جب یہ یہاں پر آئے، اور یہ کافی عرصہ پہلے یہ دربار بنا تھا، اور اس کے بعد سلسلہ جو ہے یہ ساتھ آپ دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے دربار ہیں اور بھی ہیں، اور وہ سندھ سے آئے ہیں، اور پیر کوٹ سدانہ والے جو پیر ہیں وہ پیر پگاڑا صاحب ان کے مرید تھے، تو وہاں سے یہ سلسلہ جلان رحمۃ اللہ علیہ، ہاں وہ حالانکہ یہ پیر ہیں اور یہ پیر پگاڑا صاحب ان کے مرید ہیں، تو وہاں سے یہ انہوں نے عقیدتاً ساتھ دیے تھے، تو پھر ان کی ڈیوٹی یہاں پر لگی، جب چونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو تھے وہ پارٹیشن سے پہلے سکھ اور ہندو آباد تھے، مسلمانوں کی اتنی اکثریت نہیں تھی، تو آپ اگر بابرانہ محلہ کو دیکھ لیں، دوسرے محلوں کو دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، تو وہاں پر آپ کو محسوس ہوگا ثقافت، تہذیب، کلچر جو ہے وہ ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، تو یہاں پر پھر ان لوگوں نے محنت کی، اور پھر لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے گئے اور اسلام لاتے گئے، اور اس کا پھر رزلٹ یہ نکلا کہ پھر اکثریت مسلمانوں کی ہو گئی، اور پھر یہاں پر 2 ادارے بنے، ایک اسلامیہ اسکول بھی اس کے مقابلے میں، ہندوؤں کے جو اسکول تھا اس کے مقابلے میں بنا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ دین انہی بزرگوں کی کاوشوں سے یہ پھیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک رستے پر، جو صحیح رستہ ہے ایمان کا، اس پر چلنے کی توفیق دے۔ اپنے میزبان فراست علی کو اجازت دیجیے۔ کیمرہ مین مدثر حسین کے ساتھ فراست علی، 14 سٹار نیوز، جھانگ۔